پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اختیار صاحب. بریک سے پہلے نعیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، لیکن یہ جو بحث پاکستان کے اندر ایک ہو رہی ہے کہ ایک طرف حکومت معیشت بہتر ہونے کے دعوے کر رہی ہے، پھر حکومت کے ہی اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے کہ بجٹ میں ریلیف نہیں دیا گیا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ کا ذکر ہوتا ہے کہ جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے، جو تنقید آپ کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی ہو رہی ہے، کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو غربت میں مزید جو ہے وہ اضافہ سامنے آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے سب کو. تو یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ کا ذکر ہو رہا ہے اختیار صاحب، آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے، یہ جو اپوزیشن ایشو اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک تو میں آپ کو یہ ایک چیز کلیئر کرتا ہوں نا کہ مفتہ اسماعیل صاحب جو ہے نا، وہ ان کی پریس کانفرنس میں وہ کرپٹو کرنسی کا وہ بار بار وہ گردان کر رہے ہیں، اور اس سے ہماری کرپٹو کرنسی کی جو ہماری فورن پالیسی بنی ہے اس سے سب سے زیادہ جو تکلیف ہے نا وہ انڈیا کو ہو رہی ہے، اور وہ جو بیانیہ انڈیا کا ہے وہی بیانیہ اس وقت اسماعیل انڈسٹریز کے مالک بنا رہے ہیں. مفتہ اسماعیل صاحب سے میرے ایک دو سوال اور بھی ہیں کہ وہ ضرور یہ بتائیں کہ یہ جو نشو و نما پروگرام تھا اس کا بجٹ 2 ارب روپے سے بڑھ کر 34 ارب روپے کیسے پہنچا، اور پھر کابینہ کی نگرانی کے بغیر انہوں نے یہ منظوری کیسے دی، وہ کس طرح اس پروگرام کو چلا رہے تھے، کیونکہ وہ وزیر خزانہ تھے اور اضافی بجٹ انہی کی منظوری سے جاری ہوا. تو میرے خیال میں سوال تو بنتا ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا اس کے بارے میں، تو دیکھیں میرے تحریک انصاف کے دوست اگر بات کرتے ہیں نا، تو دوسروں سے سوال کرنے سے پہلے آپ ذرا تھوڑا سا اپنے اوپر نظر ڈالیں. سیم کیس آپ کی جی حکومت میں آیا، آپ نے کیا ایکشن لیا؟ اگر میں کہوں کہ آپ کے وزیر اعظم نے اس میں حصہ لیا، تو آپ کے وزیروں نے اس میں اپنا حصہ لیا، تو پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور اگر نہیں لیا تو پھر آپ نے کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کمیشن بنا لیں، ہمیں جو کرنا ہے ہم کر لیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سرے سے معلوم ہی نہیں ہے. اب آپ کی مرضی کے مطابق ملک تو نہیں چل سکتا نا. 4.25 سال میں جس طرح آپ نے ملک چلایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب نادر گرمانی صاحب، آپ جو بات فرما رہے ہیں، جو معیشت کی جی بہتری کے اشاریے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی اپنے آپ سے نہیں بنا سکتا. کیا اس وقت 14 سال کی سب سے ٹاپ رینکنگ پر آپ کی فورن ایکسچینج ریزرو نہیں ہے؟ اس وقت $20 بلین پہ آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو نہیں پہنچے، کوئی ڈینائی کر دینا. اس وقت آپ کی جو اکانومی ہے، کیا وہ اسٹرینتھن نہیں ہو رہی ہے؟ کیا جو میرے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں یا کوئی بھی تنقید کرنے والا شخص ہے، وہ بلومبرگ سے، فچ سے، S&P سے ان کی زیادہ ریٹنگ ہے، وہ ان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اگر مودی کہتا ہے کہ ریٹنگ آپ کی جو ہے تو CCC سے B پہ چلی گئی ہے، تو آپ اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ یو کانٹ ڈینائی اٹ، یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ہاں، پیٹرول کی قیمت پہ اگر میں بات کروں تو یہ اکثر جب ان کے دور میں مہنگا ہوتا تھا تو ہم جب کہتے تھے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پیٹرول 1000 روپے کا بھی ہو جائے پرواہ نہیں، بس خان کی اسمائل دیکھے اور خان کا سٹائل دیکھے. تو ان کا تو پیٹرول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو 1000 روپے بھی دینے کے لیے تیار تھے. الحمدللہ ہم نے اس کو کہیں پہ کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول اگر مہنگا ہو جاتا ہے تو وہ مہنگا ہوتا ہے، اس کا اثر پھر یہاں بھی ہوتا ہے اور پوری مارکیٹ پہ ہوتا ہے. اب میرے خیال میں مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائس کم ہو گئی ہے تو پاکستان میں بھی کم ہو جائے گی. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ اس کو لنک کریں گے غلط باتوں چیزوں کے ساتھ، زمینی حقائق کے ساتھ، اور اس کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی، اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں گندی سیاست، اور گندی سیاست سے بندہ دور ہی رہے، باز ہی رہے تو بہتر ہے. نہیں، لیکن اختیار صاحب، پھر یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے سر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے؟ چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، لیکن یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ پر پھر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ میں ورلڈ بینک کی رپورٹ نہیں پڑھی ہے. اب کون سی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟
سر حال ہی میں جو کہا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر میں جو کمپیریزن دیا گیا ہے اس میں تو موجودہ حکومت کے دوران اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. کتنا اضافہ ہوا ہے سر آپ مفتاح اسماعیل صاحب کو سن لیں, آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھ لیں, تقریباً جو اس میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے جتنی تنقید پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہو رہی تھی اس سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اور حال ہی میں نہیں, مفتاح اسماعیل صاحب کو سننے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ خود جھوٹ بول رہے ہیں. وہ اگر جھوٹ نہ بولتے, کوئی سچا کھرا بندہ بات چلیں تو نعیم صاحب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اختیار صاحب جتنی وہ کامیابیوں کا یا جو ایک مثبت چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ درست ہے, یا آپ سے پہلے بھی جو سلیم مانڈیوالا صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں معیشت اگر بہتر نہیں ہوئی تو کم سے کم سٹیبل ہو گئی ہے. تو یہ جو ورلڈ بینک کے حوالے سے اختیار صاحب پوچھ بھی رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ورلڈ بینک کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں, ورلڈ بینک کی رپورٹ پی ٹی آئی نے نہیں بنائی, اور اگر پی ٹی آئی نے بنائی ہے تو ثابت کر دیں. یہاں تو گولیاں چلائی جاتی ہیں تو ان پہ کہا جاتا ہے کہ گولی جو ہے وہ چلی نہیں, انہوں نے خود مار دی ہے. یہاں تو الیکشن لوٹا جاتا ہے تو اس کے اوپر کہا جاتا ہے جی الیکشن کوئی لوٹا نہیں گیا, بالکل فری اینڈ فیئر ہوا تھا, 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی, اب تو کوئی نہیں. یہاں پر اگر پتن کی رپورٹ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ 64 طریقوں سے دھاندلی ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ پتن رپورٹ بھی شاید ان کے ساتھ مل گئی ہے, دھاندلی بالکل نہیں ہوئی ہے. اگر ہم فارم 45 کی بات کریں تو وہاں سے بیک پر چلے جاتے ہیں. 149 روپے پیٹرول تھا تو یہ کہتے تھے پیٹرول مہنگا اور وزیر اعظم چور, لیکن آج اگر 273 روپے کے اوپر ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی اس سے کمپیریزن آج کا کریں تو آدھی قیمت کے اوپر پیٹرول پہنچ چکا ہے, لیکن اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اب سستا ہوا ہے. حالانکہ اب نہیں ہوا, یہ کافی ٹائم سے سستا ہوا ہو, لیکن آپ ڈبل قیمت کے اوپر اس وقت جا سکتے ہیں. آپ جتنی چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں, گندم ہے, چاول ہے, گنا ہے, جتنی بھی چیزیں آپ کی ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ہیں, ٹماٹر ہیں, مرچیں ہیں, دہی ہے, دودھ ہے, ہر چیز کے اندر کسی میں 100, کسی میں 2, کسی میں 300, کسی میں 400, کسی میں 500. بجلی کے بلوں, گیس کے بلوں کے اندر ہی آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پہلے 17 روپے یونٹ تھا اور آج کہاں. جس بندے کا بل اگر 1000 آتا تھا, 2000 آتا تھا, تو آج 10,000, 12,000, 14,000 میں بڑا کم بتا رہا. اور اسی طرح اگر بچوں کی فیسوں کی بات کی جائے, ان کے ڈاکٹر میڈیکل کی بات کی جائے, یا باقی ضروریات زندگی کی بات کی جائے, تو وہ لوگ نہیں جی پا رہے. لوگ ڈنکیاں لگا کر ملک سے باہر جا رہے ہیں. 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جنات نہیں تھے جو پاکستان سے باہر چل رہے, وہ پاکستان کی عوام تھی جو پاکستان سے باہر جا رہی ہے, کیونکہ ان کو روزگار کے مواقع نہیں ہیں, ان کے پاس روزی کے لیے کوئی یہاں پر اپرچونٹی نہیں ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ وہاں ان کے جدادیں بڑھ رہی ہیں, جن کے کاروبار ہیں ان کے بڑھ رہے ہیں, جن کے اپارٹمنٹ سے ان کو فائدہ ہے, لیکن عام آدمی پس رہا ہے. 47% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے آ چکے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر خوشحالی کہاں پر پہنچا, ایک جگہ کے اوپر مائک لے کر جائیں, نہیں سر وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں. دوسرا عوام سے پوچھیں کہ کیا واقعی مہنگائی کنٹرول ہو, تو وہ آپ کو بتائیں کہ معیشت کہاں پہنچ. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں.